جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر ہم نے کوئی زمین وغیرہ خریدی ہے اور جس کے نیت ہماری اس کے اوپر واضح نہیں ہے کہ ہمیں اس کو رکھنا ہے یا بیچنا ہے، تو ایسی زمین پر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اور اسی طریقے سے سیلری کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے، یہ بھی بتا دیں۔ بھائی دیکھیں، زمین کے بارے میں، زمین کو جو علماء سامان تجارت میں کرتے ہیں اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ عرض ہے، عروض التجارہ کہا گیا ہے۔ عروض کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ تجارت کے لیے خریدنے بیچنے اسے پیش کیا گیا ہے نا۔ تو جب زمین ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ واضح بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر گھر بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیچ بھی دیں، تو ایسی زمین کے اوپر کیا ہے؟ ایسی زمین کو سامان تجارت میں شمار نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کو یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، بعض علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے اور یہ صرف کیا ہے، جس کا معاملہ ہے اس کی بات ہے کہ آخر وہ زمین کیوں لیا ہے؟ کہیں اپنے پیسے بچا کر رکھنے کے لیے تو نہیں لیا ہے کہ ایسے لے گا تو کوئی مانگ لے گا، ختم ہو جائے گا، کہیں ہمارے پاس سے ادھر ادھر خرچہ ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہے، بجائے بینک میں رکھنے کے ہم کیا کرتے ہیں، اسے زمین لے لیتے ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ اصل مقصد زمین نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ پیسے کو بچانا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو لیکن جیسے بھائی کا سوال ہے کہ اس پر کچھ نیت واضح نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت متعین ہو جائے کہ ہمیں بیچنا ہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا عروض تیرہ عرض، یعنی پیش کیا گیا ہے اس بیچنے کے لیے۔ البتہ جہاں تک سیلری کا معاملہ ہے، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ان علماء شیخ ابن باز وغیرہ کا یہ قول بہت پسند آیا کہ دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ہر مہینے اس کا حساب لگائیں، آپ یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور سیلری کو اس میں آپ اضافہ ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے بعد لوگوں کی اچھی سیلری ہوا کرتی ہے، ایک نہیں، یا جو لوگ اپنی سیلری سے 500 1000 ریال جو بچا لیتے ہیں ہر مہینے، تو آپ کیا ہے، آپ ہر مہینے حساب لگا کر کچھ زکوٰۃ دیتے جائیے۔ لیکن کیا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، ہر انسان کے لیے مشکل چیز ہے، یعنی محال نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ بعض لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس اور ڈیوٹی کے پاس اور کوئی کام نہیں رہتا ہے، صرف موبائل سے کھیلنا یا کہ کہیں ہندوستان پاکستان میں چائے دکان میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، یہی رہ جاتا ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو سب سے آسان ہے، انسان سال میں ایک دن متعین کر لے، سال میں ایک دن متعین کر لے، اس دن پہلی بار وہ اس مال کی بھی زکوٰۃ دے دے جس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اور اس مال کی بھی جس کے اوپر سال گزرا نہیں ہے۔ اس لیے ایک وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اب کیا ہے، پورے مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کو لیے فرصت کتنی ہے، سال بھر کی فرصت ہے۔ اب آئندہ سال پھر ایسے ہی کرے گا کہ جتنا مال ہے سال بھر کی زکوٰۃ دے دے گا، اس کے سال بھر فرصت رہے گی۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔